اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنفرغ لکم ایہا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ابھی ہم تمہارے حساب کا ارادہ کرتے ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی جنوں اور انسانوں کے حساب کے لیے اللہ رب العزت نے جو دن مقرر فرمایا ہے وہ دور نہیں ہے، بلکہ حساب کا دن جلد آنے والا ہے۔ ثقلان کہہ کر جنات اور انسانوں کی وضاحت بیان فرمائی گئی، کیونکہ زمین پر موجود دیگر مخلوق کے مقابلے میں صرف جنات اور انسانوں کو شرعی احکام کا مکلف بنایا گیا ہے۔ جنات اور انسانوں سے شریعت کی پابندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم جہاں نکل کر جاؤ گے وہاں اللہ ہی کی سلطنت کو پاؤ گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اللہ رب العزت کی نافرمانی کا ارادہ کرتے ہو تو اس کی سلطنت سے نکل جاؤ، زمین و آسمان کے کناروں سے نکلو گے تو بھی اس کی سلطنت پاؤ گے۔ گویا اللہ رب العزت کی سلطنت سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتے۔ جہاں تک تمہاری رسائی ہے وہاں اللہ کی سلطنت موجود ہے، اور جہاں تم نکل کر جا نہیں سکتے وہاں بھی رب تعالیٰ ہی کی سلطنت ہے اور اسی کی بادشاہی ہے۔ تو اتنی بڑی قدرت والے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلا سکتے ہو؟ یرسل علیکما شواظ من نار، تم پر آگ کا بغیر دھوئیں والا خالص شعلہ بھیجا جائے گا۔ ونحاس فلا تنتصران، اور بغیر شعلے والا کالا دھواں بھیجا جائے گا تو تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جب قیامت کا دن آئے گا تو ایسی آگ بھی تمہاری طرف بھیجی جائے گی جس میں کوئی دھواں نہیں ہوگا، اور ایسا دھواں بھی بھیجا جائے گا جس کا رنگ سیاہ ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جب تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے، بلکہ خود تمہیں دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ وہ دن ہے، آخرت کا دن، جب آسمان کو بھی جگہ جگہ سے کھول دیا جائے گا اور اس کا رنگ بالکل سرخ ہوگا، گلاب کے پھول کی طرح سرخ ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس دن کسی آدمی اور جن سے اس کے گناہ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی فرشتوں کو یہ بتانا نہیں پڑے گا کہ آپ میں سے کون گناہ گار ہے اور کون نیک شخص ہے، فرشتے چہروں سے پہچان جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے تو انہیں پیشانی اور پاؤں سے پکڑ لیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کس طرح انکار کر سکو گے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ان تمام نعمتوں کا جو تمہیں عطا کی گئیں؟ قیامت کے روز مجرم اپنے چہروں سے اس طرح پہچانے جائیں گے کہ ان کے منہ سیاہ رنگ کے ہوں گے اور ان کی آنکھیں نیلے رنگ کی ہوں گی، یعنی ایک خوفناک سا چہرہ ان کا روز قیامت کر دیا جائے گا اور یہ خود بخود اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، جہنمی جہنم اور انتہائی کھولتے ہوئے پانی میں چکر لگائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
یعنی اللہ رب العزت نے جنات اور انسانوں کو اس خوفناک صورتحال سے دنیا میں ہی آگاہ کر دیا۔ اس نعمت پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی ہمیں متنبہ کر دیا اور بتا دیا کہ اس طرح کے عذاب میں مبتلا کیا جا سکتا ہے، لہٰذا ان عذابات سے بچنے کی کوشش کرنا بھی ہم پر لازم ہے تاکہ ہم شکر نعمت کر سکیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جو متقی ہیں، جو مومن بندے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے نعمتیں بھی تیار فرمائی ہیں، آخرت کی راحتیں، جنت کا سکون اللہ رب العزت نے ان نیکوکاروں کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اور یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر دنیا میں ان چیزوں کے بارے میں بتا دینا کہ اللہ رب العزت نے جو انعامات آخرت میں عطا فرمانے ہیں، دنیا میں ہی ان کے بارے میں بتا دیا گیا تاکہ ہم نیکی کو اختیار کرنے میں جلدی کریں اور جنت کے حصول کی کوشش کریں۔ ذواتا افنان فبأی آلاء ربکما تکذبان، شاخوں والی ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جنتوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ جنت میں پھلوں سے بھری ہوئی اور اسی طرح میووں سے بھری ہوئی شاخیں ہیں، درخت کی ٹہنیاں ہیں جن کے اندر پھل بھی ہیں اور میوے بھی ہیں، اور ان میووں کی وجہ سے اور پھلوں کی وجہ سے وہ شاخیں جھکی ہوئی ہیں۔ فیہما عینان تجریان، ان میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہر ایک جنت میں صاف اور میٹھے پانی کے 2 چشمے بہہ رہے ہیں، جن میں سے ایک کا نام تسنیم اور دوسرے کا نام سلسبیل ہے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں، یعنی بعض وہ ہیں جیسے دنیا میں تھے اور بعض ایسے عجیب و غریب پھل ہیں جو ہم نے دنیا میں نہیں دیکھے ہوں گے۔ اسی طرح بعض پھل خشک ہیں اور بعض تر ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی ایسی نعمتیں ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ پھر جنتیوں کی مزید صفتیں بیان فرمائیں۔ متکئین علی فروش بطائنها من استبرق، جنتی ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے اندرونی حصے موٹے ریشم کے ہوں گے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جنتی جن تکیوں کا سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کے اندر کی کیفیت، ان کی اندرونی کیفیت ایسی بیان فرمائی گئی کہ اس مقام پر بھی ریشم لگا ہوا ہوگا اور وہ ریشم سے بنے ہوئے ہوں گے۔ غور کیجئے کہ ان تکیوں کی انر سائڈ بیان کی جا رہی ہے کہ اس پر بھی ریشم لگا ہوا ہے، اور وہ باہر سے دیکھنے میں کیسے ہیں اس کے متعلق قرآن پاک نے وضاحت بیان نہیں فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب اس بچھونے کے اندرونی حصے کا یہ حال ہے تو ظاہری حصے کا کیا حال ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زمین میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس سے ان کے ظاہری حصوں کا حال پہچانا جا سکے۔ وہ تکیے بظاہر دیکھنے میں کس قدر خوبصورت ہوں گے، اس کی مثال دنیا کی کسی چیز کے ذریعے بیان نہیں کی جا سکتی۔ اور جنت میں جب جنتی اپنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اپنی نشست پر موجود ہوں گے، تو اسی مقام پر بیٹھے ہوئے، اور اگر کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوئے، اور اگر لیٹے ہوئے ہوں گے تو اسی حالت میں درخت کی شاخیں ان کے اس قدر قریب ہوں گی کہ وہ اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے اور لیٹے ہوئے بھی ان شاخوں سے پھل حاصل کر سکیں گے۔ یعنی ان پھلوں کو حاصل کرنے کے لیے ان کو کوئی مشقت، کوئی محنت اور کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اور یہ اس جنت کا ذکر ہے جو آپ کے اور میرے رب نے ہمارے نیک اعمال کے صلے کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ ہمارے ایمان کی وجہ سے، ہمارے نیک کاموں کی وجہ سے اللہ رب العزت یہ خوبصورت جنت ہمیں عطا فرمائے گا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا ہم دعاؤں میں سوال کرتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں بیان کر دی جاتی ہیں، لیکن حقیقتاً اس جنت کے حسن کو
اور اس کی اصل کیفیت کو سمجھنا یہ ہمارے عقل و شعور سے بالاتر ہے۔ اگر ہم کوشش کریں اور اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں تو ہمارے لیے اس جنت کا حصول بہت آسان ہو سکتا ہے۔ فرائض کی فکر کریں، واجبات کو صحیح طور پر ادا کریں، سنتوں کو ادا کرنے میں ہمارا دل لگتا ہو، نیک محفلوں سے ہم وابستہ ہو جائیں، ایمان پر خاتمے کی دعا کریں اور اس کے لیے فکر کریں، تو رب تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان نعمتوں میں سے ضرور حصہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے 2 جنتوں کا وعدہ فرمایا، جنت عدن کا اور جنت نعیم کا۔ ایک جنت اللہ رب العزت سے ڈرنے کا صلہ ہے اور ایک جنت نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینے کے صلے میں عطا کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب تعالی ہمیں دونوں جنتوں میں داخل فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دونوں جنتوں کے حقدار بن جائیں۔ آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 55 تک آج ہم نے سورہ رحمان کی مختصر تفسیر سننے کی سعادت حاصل کی۔ کل انشاءاللہ سورہ رحمان میں بیان کردہ اللہ رب العزت کی ان خوبصورت نعمتوں کے ذکر کو سننے کی مزید سعادت حاصل کریں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے اور اسی کی تلاوت میں اپنے دلوں کے سکون کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔